آج ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کا دن ہے، جس کا میں نے پورا سال بے صبری سے انتظار کیا۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجرے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کا دن ہے۔ ذی الحج کے پہلے 18 دن گزر چکے ہیں۔ اگر آپ ان 18 دنوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، رب کو منا نہ سکے، رب کریم سے اپنی من پسند حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیا پتہ اگلے سال یہ موقع ملے نہ ملے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اسلامی مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ ذی الحج کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج اللہ سے مانگنے کا موقع ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی بڑی سی بڑی پریشانی ہے، بڑی سی بڑی تنگ دستی سے نجات کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود پریشان ہیں، کامیابی مل نہیں رہی، کاروبار بند ہو چکا ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے خود چل کر آئیں گے کہ اگر کوئی مقروض ہے، قرضہ بہت زیادہ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرضے سے مکمل نجات کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، تو آج ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کا دن قبولیت کا دن ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور آج ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، جن گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو ذات اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجت کو پورا نہیں کرے گی؟ بس اتنا کہوں گی کہ آج اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلوانا چاہتے ہیں، آپ غربت میں، تنگیوں میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہو، سعودیہ سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کا آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا کہ رب کریم عطا کرے۔ آج بھی یہ وظیفہ پڑھ کر جو چاہے رب سے مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ چینل پر نئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر
کر رہی ہوں۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ آج 19 ذی الحج پیر کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی رفو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا اور آسان سا درود صلی علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کو اثر سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جائے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری سے شفا کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان بیٹھا ہے، کوئی نیگار چاہتا ہے، کوئی قرضے سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جس کی جو بھی حاجات ہو اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ غیب سے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کرتا رہا ہے؟ فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ بندہ ذکر کر رہا تھا، تیری بڑائی بیان کر رہا تھا، تیری فضیلتیں بیان کر رہا تھا۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، پڑھ پڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ 70 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ بمشکل 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے آرام آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی سے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنے نصیب پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل بتا رہی ہوں۔ سورہ اخلاص بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ یہ ایسی عظیم سورت ہے، اسے 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے
एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। अब एक बार सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ भी सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सूरह इखलास को हाथ की उंगलियों में पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 12 बार पढ़नी है। 12 बार सूरह इखलास पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 4 कुरान पाक का सवाब फौरी तौर पर अता फरमा देगा। जब आपको 4 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, आपके दर्जात बढ़ जाएंगे, आपकी नेकियां बढ़ेंगी, गुनाह कम होंगे, गुनाह मिटा दिए जाएंगे, फिर आप खुद ब खुद रब के लाडले बन जाओगे। जब आप 12 बार सूरह इखलास पढ़ लें, अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़कर फिर दूसरे नंबर पर आपने 12 बार सूरह इखलास को पढ़ा। अब तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, ये कुरान पाक की बहुत ही खास आयत है और ये आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है। इस आयत का मतलब है कि अल्लाह पाक की ज़ात पाक है, वही बेहतर कारसाज है और ये कुरानी दुआ भी है। आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील से अल्लाह पाक को पुकारना है तो रब की रहमत जोश में आ जाएगी। और जब अल्लाह पाक किसी की मदद करने का इरादा फरमाता है तो कुन फरमाता है कुन हो जा, फिर वो हो जाती है। आपने आयत मुबारक को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अगर आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को अपने ज़हन में रख कर पढ़ेंगे, 33 हाजात की नियत करके पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 33 हाजात को पूरा फरमाएगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद फिर 3 बार दुरूद पढ़ लें जो आपने अमल शुरू करते वक्त पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से हर वो चीज़ मांगनी है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। इस अमल की बरकत से दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में आ जाएगी। जो चीज़ आपको बरसों से ना मिल सकी, इस वजीफे की बरकत से मिल जाएगी। इस अमल को आज कम से कम 1 दिन ज़रूर करें। 1 दिन ही में आपके मुकद्दर पूरे हो जाएंगे, हाजतें पूरी हो जाएंगी, आपकी दुआएं बारगाह परवरदिगार में कबूल हो जाएंगी। और हमें अल्लाह तबारक व तआला से मांगते ही रहना चाहिए। हमें कभी भी शिकवा नहीं करना चाहिए। हम वो मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें वो अता फरमाता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए हम मांगते रहें, जो हमारे लिए अच्छा होगा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले हमें कोई और चीज़ अता फरमा देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर। आमीन।